السلام علیکم فرینڈس، تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ آج میں ایک بار پھر آپ لوگوں کے لیے اردو ادب سے کچھ اہم سوالات لے کر حاضر ہوئی ہوں جو آپ کے ایگزام کے پوائنٹ سے بہت امپورٹنٹ رہیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 51، ان میں سے کس نے سفر نامہ نہیں لکھا ہے؟ آپشن 1 شمس الرحمن فاروقی، آپشن 2 انتظار حسین، آپشن 3 احتشام حسین، آپشن 4 ابن انشا۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ہمارا آپشن نمبر 1 شمس الرحمن فاروقی۔ شمس الرحمن فاروقی نے کبھی کوئی سفر نامہ نہیں لکھا تھا۔ سوال نمبر 52، اقبال کے وہ کون سے استاد تھے جنہیں اقبال کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا تھا؟ تو دیکھیے، اقبال کو سر کا خطاب مل رہا تھا انگریزی حکومت کی طرف سے۔ تب اقبال نے یہ بات رکھی تھی کہ میرے استاد کو خطاب دیا جائے شمس العلماء کا، پھر میں اپنا سر کا خطاب ایکسیپٹ کروں گا۔ تو وہ کون سے ان کے استاد تھے؟ آپشن 1 میر حسن، آپشن 2 حالی، آپشن 3 داغ، آپشن 4 آزاد۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 میر حسن۔ غالب بھی تھے ان کے استاد، اور غالب نہیں، میر حسن تھے۔ سوال نمبر 53، کس نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا؟ 1 غالب نے، 2 اقبال نے، 3 قائم چاند پوری نے، 4 حالی نے۔ تو اس کا آپشن صحیح ہو جائے گا آپشن نمبر 1 غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ مکالمہ بولتے ہیں ڈائلاگس کو، جو انہوں نے خطوط لکھے نا، تو اس کے لیے یہ کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 54، باغ و بہار کس تصنیف ہے؟ 1 سکندر علی واجد کی، 2 میر امن کی، 3 فانی بدایونی کی، 4 روش صدیقی کی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 میر امن کی۔ باغ و بہار میر امن نے لکھی ہے۔ سوال نمبر 55، اکبر کے دور کی برج بھاشا کا مشہور شاعر کون تھا؟ آپشن نمبر 1 افضل جھنجھانوی، آپشن 2 بیدل، آپشن 3 عبد الرحیم خان جانے جانا، نمبر 4 ان میں سے موجود نہیں ہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن نمبر 3 عبد الرحیم خان خانہ۔ سوال نمبر 56، ذیل میں کون سا ناول پریم چند کا ہے؟ آپشن 1 فردوس بری، آپشن 2 گودان، آپشن 3 کئی چاند تھے سر آسماں، آپشن 4 ابن الوقت۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا گودان۔ یہ پریم چند کا بہت مشہور ناول رہا ہے گودان۔ سوال نمبر 57، نظم میں کون سی صنف داستان سے قریب ہے؟ آپشن 1 مرثیہ، آپشن 2 قصیدہ، آپشن 3 مثنوی، آپشن 4 ہائیکو۔ تو نظم میں جو ہوتی ہے وہ آپشن نمبر 3 مثنوی۔ تو مثنوی جو ہوتی ہے وہ نظم کی حیت میں لکھی جاتی ہے، پر وہ داستان کی پیٹرن پر ہوتی ہے۔ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک کہانی، کوئی قصہ چلتا ہے، پر وہ ہوتی نظم کی طرح سے ہے۔ اس میں اشعار ہوتے ہیں پر وہ لمبی ہوتی ہے بہت، تو اس لیے مثنوی کو کہا گیا ہے کہ وہ داستان کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ سوال نمبر 58، روایت اور بغاوت کس کی تصنیف ہے؟ 1 سکندر علی واجد کی، 2 احتشام حسین کی، 3 فانی بدایونی کی، 4 روش صدیقی کی۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 احتشام حسین کی۔ سوال نمبر 59، غبار خاطر کیا ہے؟ 1 مرثیہ ہے، 2 قصیدہ ہے، 3 خطوط کا مجموعہ ہے، یا 4 ہائیکو ہے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 خطوط کا مجموعہ ہے غبار خاطر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 60، شعاع امید کس کی تصنیف ہے؟ 1 اقبال کی، 2 حالی کی، 3 داغ کی، 4 آزاد کی۔ سوال نمبر 60 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 اقبال کی۔ شعاع امید اقبال کی نظم ہے۔ سوال نمبر 61،
ریچھ کا بچہ کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ 1 مرثیہ سے، 2 قصیدے سے، 3 خطوط کا مجموعہ سے، 4 نظم سے۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 4 نظم سے۔ ریچھ کا بچہ ایک نظم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 62۔ کسی مضمون کا خلاصہ لکھنے سے کیا مراد ہے؟ آپشن 1 تخلیص سے لکھنا، آپشن 2 وضاحت کرنا، آپشن 3 اصلاح کرنا یا آپشن 4 تشریح کرنا۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 تخلیص سے لکھنا۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 63۔ سحر البیان کے لفظی معنی کیا ہیں؟ آپشن 1 کلام کا جادو، آپشن 2 بیان کا جادو، آپشن 3 زبان کا جادو یا آپشن 4 تحریر کا جادو۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 بیان کا جادو۔ دیکھیے سحر معنی ہوتا ہے جادو اور بیان یعنی بیان، تو بیان کا جادو۔ سوال نمبر 64۔ ذکر میر کے مترجم کون ہے؟ یعنی ترجمہ کس نے کیا ہے ذکر میر کا؟ آپشن 1 میر حسن نے، آپشن 2 حالی نے، آپشن 3 نثار احمد فاروقی نے، آپشن 4 آزاد نے۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 3 نثار احمد فاروقی نے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 65۔ نظم گلہری کس کی تصنیف ہے؟ آپشن 1 سکندر علی واجد کی، آپشن 2 اقبال کی، آپشن 3 فانی بدایونی، آپشن 4 روش صدیقی۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 اقبال کی۔ گلہری نظم ایک پہاڑ اور گلہری بھی ان کی ایک نظم ہے، پر یہ صرف گلہری ہے، تو یہ بھی اقبال کی ہی نظم ہے۔ سوال نمبر 66۔ غلام مصطفیٰ خان شیفتہ کا تعلق کس عہد سے تھا؟ آپشن 1 میر کے عہد سے، آپشن 2 اقبال کے عہد سے، آپشن 3 فیض کے عہد سے، آپشن 4 غالب کے عہد سے۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 4 غالب کے عہد سے۔ غلام مصطفیٰ خان شیفتہ۔ سوال نمبر 67۔ جب ہم کسی موضوع پر باہمی طور پر اظہار خیال کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں 1 تقریر، 2 مکالمہ، 3 مباحثہ، 4 تذکرہ۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 مباحثہ۔ جب ہم کسی موضوع پر باہمی طور پر اپنا اظہار خیال کرتے ہیں تو اسے مباحثہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 68۔ مثنوی سحر البیان کس کی تصنیف ہے؟ آپشن 1 آغاز کی، آپشن 2 برق کی، آپشن 3 میر حسن کی، آپشن 4 کشش کی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 میر حسن کی۔ سحر البیان ایک مثنوی ہے جو بہت مشہور ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 69۔ غالب کی سوانح حیات یادگار غالب کس نے لکھی؟ غالب کی سوانح حیات جو بائیوگرافی جسے بولتے ہیں انگلش میں، وہ یادگار غالب تھی، وہ کس نے لکھی تھی؟ 1 اقبال نے، 2 حالی نے، 3 داغ نے یا 4 آزاد نے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 حالی نے۔ تو حالی جو تھے وہ غالب کے شاگرد تھے، تو اسی لیے انہوں نے ان کی سوانح حیات بھی لکھی تھی حالی نے۔ سوال نمبر 70۔ تشبیب کس صنف سخن کا جز ہے؟ آپشن 1 مرثیہ کا، آپشن 2 قصیدہ کا یا آپشن 3 خطوط کا مجموعہ ہے یا آپشن نمبر 4 نظم کا۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 قصیدے کا۔ دیکھیے قصیدے کے اندر تشبیب جو پہلا پارٹ ہوتا ہے، بالکل جو سٹارٹنگ ہوتی ہے قصیدے کی، اس کو تشبیب کہتے ہیں، جس میں تعریف بیان کی جاتی ہے اس کی، جس کے بارے میں قصیدہ پڑھا جا رہا ہے اس کی تعریفیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو تشبیب جو ہے اسی سے نکل کر آگے چل کر ہماری غزل کی شروعات ہوئی ہے۔ جو غزل ہماری بنی ہے وہ تشبیب سے ہی نکل کے بنی ہے آگے۔ سوال نمبر 71۔ کفن کس کا مجموعہ ہے؟
کفن کس کا افسانہ ہے؟ آپشن 1 منٹو کا، آپشن 2 عصمت کا، آپشن 3 پریم چند کا، آپشن 4 کرشن چند کا۔ اس کا صحیح آنسر ہے ہمارا آپشن نمبر 3 پریم چند۔ سوال نمبر 72، جب میں طالب علم تھا یہ سبق کس نے لکھا ہے؟ آپشن 1 گاندھی جی نے، آپشن 2 جواہر لال نہرو نے، آپشن 3 فانی بدایونی نے، آپشن 4 روش صدیقی نے۔ سوال نمبر 72 کا صحیح آنسر رہے گا گاندھی جی نے، جب میں طالب علم تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 73، پریم چند کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ آپشن 1 زادیرا، آپشن 2 دنیا کا سب سے انمول رتن، آپشن 3 سوز وطن، آپشن 4 آخری تحفہ۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 دنیا کا سب سے انمول رتن۔ یہ پریم چند کا سب سے پہلا افسانہ رہا ہے۔ سوال نمبر 74، مثنوی نگار کی نشاندہی کیجیے۔ ان میں سے کون مثنوی نگار ہیں؟ 1 اقبال، 2 شبلی، 3 غالب، 4 میر حسن۔ تو ان میں مثنوی نگار ہیں میر حسن۔ میر حسن کی ابھی ہم نے پڑھی تھی اوپر، مثنوی سحر البیان ان کی بہت فیمس تھی، تو ان میں صرف یہی میر حسن ہی مثنوی نگار ہیں۔ اقبال شاعر ہیں اور شبلی بھی اور غالب بھی۔ 75 سوال نمبر 75، خط میں القاب کسے کہتے ہیں؟ آپشن 1 وہ آداب جو کافی پرتکلف ہوں، یا آپشن نمبر 2 فقرہ جو مکتوب الیہ کو ظاہر کریں، یا آپشن 3 فقرے جو مکتوب نگار کی حیثیت کو ظاہر کریں، یا آپشن 4 ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 وہ فقرے جو مکتوب الیہ کو ظاہر کریں۔ دیکھیے مکتوب الیہ ہوتا ہے جس کو خط لکھا جائے، جو خط لکھتے ہیں یا جس کے نام جو خط لکھا جاتا ہے اس کو مکتوب الیہ کہتے ہیں، اور وہ فقرے جو سٹارٹنگ میں لکھے جاتے ہیں جیسے میرے پیارے اور جیسے جناب، آداب، اس طرح کے جو فقرے ہوتے ہیں وہ خط کے شروع میں استعمال کیے جاتے ہیں، انہی کو کہا گیا ہے یہاں پہ۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 76، قومی ترانہ کتنے سیکنڈ میں گایا جاتا ہے؟ آپشن نمبر 1 62 سیکنڈ میں، آپشن 2 55 میں، آپشن 3 52 میں، آپشن 4 57 میں۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 52 سیکنڈ میں۔ سوال نمبر 77، کندن کس کا مضمون ہے؟ آپشن 1 رشید احمد صدیقی کا، آپشن 2 جوش ملیح آبادی، آپشن 3 فانی بدایونی، آپشن 4 روش صدیقی۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 رشید احمد صدیقی، جو اردو کے بہت بڑے محقق نگار کہلاتے ہیں۔ ان کی کئی تنقیدیں مشہور ہوئی ہیں، ان کے مضمون بھی، تو یہ ان کا کندن ان کا ایک مضمون ہے۔ سوال نمبر 78، فراق گورکھپوری کا اکثر حصہ کس شہر میں گزرا؟ تو آپشن 1 الہ آباد میں، آپشن 2 دہلی میں، آپشن 3 لکھنؤ میں، آپشن 4 گورکھپور میں۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 الہ آباد میں۔ سوال نمبر 79، ڈاکٹر عبدالکلام کو کس سن میں پدم بھوشن ملا تھا؟ آپشن 1 1981 میں، آپشن 2 1990 میں، آپشن 3 1980 میں، آپشن 4 1988 میں۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 1990 میں۔ ڈاکٹر عبدالکلام کو 1990 میں پدم بھوشن ملا تھا۔ سوال نمبر 80، درخواست کے کیا معنی ہیں؟ 1 عرضی، 2 خط، 3 عرضداشت، یا نمبر 4 مکالمہ۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 1 عرضی۔ بولتے ہیں نا کہ میں نے درخواست لگائی ہے تو یعنی عرضی لگائی ہے۔
سوال نمبر 81، جدید نظم کی ترقی کے لیے کس انگریز افسر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا؟ تو اس کے آپشن ہو جائیں گے، 1 کرنل ہال لائڈ نے، آپشن نمبر 2 جان ڈیوڈ نے، آپشن نمبر 3 ٹامس رو نے، آپشن نمبر 4 والٹر پیٹر نے۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 کرنل ہال رائڈ نے جدید نظم کی ترقی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ سوال نمبر 82، عصمت چغتائی نے دوزخی کے عنوان سے کس کا خاکہ لکھا ہے؟ آپشن نمبر 1 اپنے بیٹے، آپشن 2 اپنے باپ، آپشن 3 اپنے بھائی، آپشن 4 اپنے شوہر۔ جو دوزخی ان کا ایک خاکہ رہا ہے، یہ ان کے ایک بڑے بھائی تھے عصمت چغتائی کے، ان کے لیے انہوں نے یہ خاکہ لکھا تھا۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 اپنے بھائی کے لیے لکھا تھا۔ سوال نمبر 83، سبرس کس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی؟ سبرس ایک داستان ہے، تو یہ کس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی؟ نمبر 1 ابراہیم قطب شاہ، آپشن 2 عبداللہ قطب شاہ، آپشن 3 محمد قلی قطب شاہ، آپشن 4 فیروز قطب شاہ۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی، جو دکن میں رہتے تھے، دکن کے راجا تھے گولکنڈہ میں۔ سوال نمبر 84، اردو میں ناول نگاری کی داغ بیل کس نے ڈالی تھی؟ مطلب سب سے پہلے ناول نگاری کی شروعات کس نے کی تھی؟ آپشن 1 ڈپٹی نذیر احمد نے، آپشن 2 غالب نے، آپشن 3 اقبال نے، آپشن 4 درد نے۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 ڈپٹی نذیر احمد نے، انہوں نے سب سے پہلے ناول لکھی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 85، پریم چند کا اصل نام کیا تھا؟ 1 رگھوپت رائے، 2 نواب رائے، 3 دھنپت رائے یا 4 عجاب رائے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 دھنپت رائے، پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے تھا۔ سوال نمبر 86، سر سید اور اردو لٹریچر کس کا مضمون ہے؟ آپشن 1 شبلی کا، آپشن 2 میر، آپشن 3 حالی، آپشن 4 کلیم الدین۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 شبلی کا۔ سوال نمبر 87، دروازے کھول دو کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ 1 سوانح، 2 قصیدہ، 3 خطوط کا مجموعہ، 4 ڈرامہ۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 4 ڈرامہ۔ دروازے کھول دو ایک ڈرامہ ہے۔ سوال نمبر 88، بحیثیت مزاح نگار کون مشہور ہیں؟ 1 منٹو، 2 عصمت، 3 پطرس بخاری یا 4 کرشن چندر۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 پطرس بخاری، بحیثیت مزاح نگار مشہور ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 79، تاریخ ہندوستان کس کی کتاب ہے؟ 1 ذکاء اللہ، 2 جوش ملی آبادی، 3 فانی بدایونی یا 4 روش صدیقی۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 ذکاء اللہ کی۔ سوال نمبر 90، اردو کا باغ شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ اس کے آپشن دیکھ لیتے ہیں۔ آپشن نمبر 1 ڈپٹی نذیر احمد، آپشن 2 اختر علی ایمان، آپشن 3 مخدوم، آپشن 4 درد۔ تو اردو کا باغ شاعر کہا جاتا ہے آپشن نمبر 3۔ ویسے اس کا آنسر آپشن نمبر 2 ہوگا، اختر علی ایمان کو کہا جاتا ہے اردو کا باغ شاعر۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 91، درج ذیل میں کون سا شاعر آگرہ میں پیدا ہوا تھا؟ 1 اقبال، 2 میر، 3 ناصح، 4 ذوق۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 میر۔
سوال نمبر 92، میر حسن کے والد کا کیا نام ہے؟ 1 ضمیر، 2 خلیق، 3 انیس یا 4 میر زاحق؟ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 4 میر زاحق۔ میر حسن کے والد کا نام میر زاحق تھا، اور میر حسن یہ وہی ہیں جنہوں نے مثنوی لکھی ہے سحر البیان، ان کے والد میر زاحق تھے۔ اور یہ میر حسن جو تھے وہ دادا تھے میر انیس کے، یہ انیس لکھا ہے نا یہاں پہ، یہ مرثیہ کے بہت بڑے شاعر رہے ہیں، تو یہ ان کے دادا تھے۔ سوال نمبر 93، منٹو کی کہانی کا نام بتائیے۔ 1 ٹوبا ٹیک سنگھ، 2 آنندی، 3 کالو بھنگی، 4 چارپائی؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 ٹوبا ٹیک سنگھ۔ منٹو کی کہانی تھی ٹوبا ٹیک سنگھ۔ سوال نمبر 94، جب ہاتھ اس کی نبض پر رکھا طبیب نے، محسوس یہ کیا کہ بدن میں لگی ہے آگ؟ تو اس شعر میں ہمیں کون سی صنعت ملتی ہے؟ آپشن نمبر 1 تشبیہ، آپشن نمبر 2 استعارہ، آپشن 3 مجاز مرسل یا آپشن 4 کنایہ؟ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن نمبر 3 مجاز مرسل۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 95، آتی ہیں اس کو دیکھنے موجیں کشا کشاں، ساحل پہ بال کھولے نہاتی ہے چاندنی؟ تو اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ 1 لف و نشر، 2 مرات النظیر، آپشن 3 تجاہل عارفانہ یا آپشن 4 حسن تعلیل؟ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 لف و نشر۔ سوال نمبر 96، پلا ساقیاں ساغر بے نظیر، پھنسی دام حجرہ میں بدر منیر؟ تو اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ آپشن 1 لف و نشر، آپشن 2 مرات النظیر، آپشن 3 مجاز مرسل، آپشن 4 کنایہ؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 لف و نشر۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 97، اگر کسی لفظ کو الٹنے سے وہی لفظ دوبارہ بن جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ 1 لف و نشر، 2 قلب، 3 مجاز مرسل یا آپشن 4 کنایہ؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 3 مجاز مرسل۔ کسی لفظ کو الٹنے سے وہی دوبارہ بن جاتا ہے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 98، جس میں اعداد کا ذکر ملتا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ 1 سیاۃ الاعداد، 2 مشبہ بہ یا آپشن 3 وجہ تشبیہ یا آپشن 4 آداب تشبیہ؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 سیاۃ الاعداد۔ سوال نمبر 99، بنجارہ نامہ کس شاعر کی نظم ہے؟ 1 نذیر اکبر آبادی، 2 جواہر لال نہرو، آپشن 3 فانی بدایونی، آپشن 4 روش صدیقی؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 1 نذیر اکبر آبادی کی بہت فیمس نظم ہے یہ بنجارہ نامہ، جب لات چلے گا بنجارہ۔ تو آگے بڑھتے ہیں، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارہ، یہ ان کی بہت فیمس نظم رہی ہے۔ سوال نمبر 100 آج کا ہمارا لاسٹ کوشچن، مداح کا تعلق کس صنف سے ہے؟ 1 سوانے سے، 2 قصیدہ سے، 3 نظم سے، 4 ڈرامے سے؟ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 قصیدے سے۔ مداح جو ہے وہ قصیدے کا ایک جز ہے، ایک اس کا پارٹ ہے۔ تو یہ تھے آج کے ہمارے سوالات، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ ملتے ہیں پھر دوبارہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ، کچھ اور سوالات کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔